جی ڈاکٹر صاحب شروع کریں؟ ہاں کریں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ ہے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں ہم اثر ہیں. کیا وجہ ہے کہ موہنجو داڑو کی نسبت ہڑپا پر بہت کم بات ہوتی ہے؟ اچھا نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شہر دریافت ہوا وہ ہڑپا کا شہر ہی ہے. اس لیے یہ تہذیب یعنی ہڑپن سویلائزیشن کہلاتی ہے. جی اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہڑپا کا ذکر کم آتا ہے، تو اس میں جو المیہ ہوا ہے ہڑپا کے شہر کے ساتھ، جیسا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ لوگوں کو یہاں چونکہ تاریخی شعور تو ہوتا نہیں ہے، تو ابھی یہ شہر دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پر جو ٹیلے تھے اور وہاں پر جو اینٹیں وغیرہ تھیں وہ لوگوں کو ملتی رہتی تھیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہڑپا کا موجودہ شہر جو ہے تقریباً انہی پرانی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. یعنی پرانے لوگوں کو مل جاتی تھی اینٹیں، یہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے گھر، انہوں نے اس سے تعمیر کرائے. لیکن پھر سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوا جب یہاں پر انگریز حکومت جو ہے ریلوے لائن ڈال رہی تھی. تو ریلوے لائن کے سلسلے میں جب پٹریاں بچھانے کا کام ہوا. جی ہم بات کر رہے تھے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی، تو اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ پنجاب یعنی اس خطے کے لوگوں کی آخری ریاست مسلم حملہ آوروں سے شاید 720 سے پہلے کہاں سے کہاں تک تھی؟ یعنی پنجاب میں یہ جو خطہ ہے جو آج کا پنجاب ہے، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ہوا یہ ہے جس کو ہم کہیں کہ یعنی عرب تو آئینہ 711 عیسوی میں سندھ میں آئے اور ملتان تک آئے. وہاں تک یعنی سندھ کا میں عربوں کی حکومت جو تھی وہ رہی، اور بلکہ سندھ میں بھی اور ملتان کے اندر بھی آخر کے اندر یہاں اسماعیلی ہو گئے تھے، تو اسماعیلی حکمران تھے. اچھا، یہاں پنجاب میں اور شمالی ہندوستان میں یہاں پر راجپوتوں کی حکومت قائم ہوئی. اور جب محمود غزنوی کے حملے سے پہلے جو اس کا مقابلہ ہوا وہ ہندو شاہی خاندان جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو یہ پورے پنجاب میں، اور جس کو ہم کہیں پختونخوا وہ علاقہ سارا، یہ پورا علاقہ جو تھا ہندو شاہی ایک ہی ریاست تھی. اور جے پال جو تھا وہ اس وقت اس کا حکمراں تھا جس کا محمود غزنوی سے مقابلہ ہوا. اچھا، یہ راجپوت سلطنتیں یعنی اس زمانے میں سمجھیے کہ 8ویں 9ویں صدی کے اندر، یعنی شمالی ہندوستان کے اندر بھی، راجستھان کے اندر بھی اور پنجاب میں بھی یہاں پر راجپوت سلطنتیں جو تھیں وہ قائم تھیں. صحیح. تو یہ سر یہ جو ہے ملتان کا ایریا، یہ جب مسلم حملہ آور آئے اس سے پہلے رائٹ بیفور مسلم انویڈرز یہ پنجاب کے ساتھ تھا، لاہور کے ساتھ تھا یا سندھ کے ساتھ؟ یہ ایک طرح سے یہ علاقہ ایک لحاظ سے اس وقت، چونکہ یہ کوئی اس طرح کی سرحدیں نہیں بنی تھی جو جیسی سرحدیں آج کل ہے نا ہم نے جو آپ بنا لی ہیں. تو ملتان کا علاقہ جو ہے یہاں اس کی حیثیت جو تھی یہ ہے کہ یہ لاہور سے پرانا شہر ہے ملتان، اور ایک زمانے میں چونکہ دریا کے ساتھ اس کے قریب بہتا تھا تو اس کی حیثیت تھی. بعد میں دریا میں راستہ بدلا تو ملتان کی حیثیت بھی یعنی بدلتی گئی، لیکن لاہور سے پرانا تھا. اور ایک لحاظ سے یہ مذہبی شہر تھا. یہاں پر بہت بڑا مندر تھا جو سن ٹیمپل جو ہے کہلاتا ہے. تو محمد بن قاسم کا جو آخری اس کی فتح ہے وہ ملتان کی ہے. تو ملتان ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان میں تھا. لیکن مغل حکومت جب آئی ہے اس وقت بھی سندھ کا جو گورنر جو ہے کافی عرصے تک اس کی رہائش ملتان ہی میں ہوا کرتی تھی. صحیح. تو ملتان کی اہمیت یہ کہہ لیجیے کہ یہ سندھ ملتان کے درمیان میں ہے. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ یہ
تاریخی طور پہ کہ سندھ کا حصہ ہے یا پنجاب کا حصہ ہے، یہ مشکل ہے. جی. اس میں سر اگر ہم یوں اس کو دیکھیں کہ دو اینشینٹ ہسٹری کی تہذیبیں تھیں، اسی میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا موہنجوداڑو اور ہڑپن تہذیبیں جو تھیں یہ دو مختلف اس وقت کی ریاستیں تھیں؟ نہیں، اس میں یہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وادی سندھ کی پوری تاریخ کا پتہ نہیں، لیکن یہ جو آرکیالوجی یا آثار قدیمہ نے جو دریافتیں کی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تہذیب کی ابتدا ہوئی ہے مشرقی افغانستان سے. اچھا. مشرقی افغانستان سے مطلب کہ یہ چلے ہیں اور پھر اس کے بعد آئے ہیں بلوچستان میں، جہاں پر 70 کی دہائی میں مہر گڑھ کی جو دریافت ہوئی. تو مہر گڑھ جو ہے کوئی 7000 سال قبل مسیح کا علاقہ ہے جو دریافت ہوا ہے. یہ بھی وادی سندھ کی تہذیب ہی کا حصہ ہے. وہاں سے پھر یہ نیچے اتر کے آتے ہیں تو پھر آتے ہیں یہ ہڑپا میں. پھر یہاں پر ایک زمانے میں دریا لاکھڑا دریا تھا جو چولستان سے گزرتا تھا، تو وہ ہوتے ہوئے پھر یہ موہنجودڑو تک جاتے ہیں. اچھا، رفیق مغل صاحب جو تھے جو ہیں بلکہ، اور ایک لحاظ سے انہوں نے وادی سندھ کی تہذیب پہ بہت کام کیا ہے. انہوں نے لاکھڑا دریا سوکھ گیا لیکن اس کے کنارے تقریباً 150 آبادیاں تھیں، ان کو انہوں نے دریافت کیا ہے. اچھا، اس لحاظ سے پہنچے یہ موہنجودڑو. پھر یہ وادی سندھ کی تہذیب وہاں سے نکل کر پھر یہ پہنچتی ہے کاٹھیا واڑ میں، وہاں سے گجرات میں اور مدھیہ پردیش میں، اور کچھ حصہ جو ہے اس کا راجپوتانے میں بھی ہے. اور ابھی حال ہی میں ہندوستان میں کچھ کھدائیاں ہوئی ہیں تو وادی سندھ کی تہذیب کی انہوں نے کوئی 8000 سال قبل مسیح کا شہر دریافت کیا ہے. تو ہمارے یہاں مہر گڑھ 7000 قبل مسیح کا ہے، انڈیا میں جو ملا ہے وہ 8000 قبل مسیح کا ہے. تو یہ تہذیب جو ہے اس کی یہ ایک لحاظ سے بڑی یونیک ایک لحاظ سے تہذیب ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پر کسی سیاسی حکومت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. یعنی جیسے بادشاہتوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. ہمیں یہاں پر جنگوں کے بارے میں بھی نہیں علم کہ اگر اتنی بڑی امپائر تھی تو کیا جنگوں کے ذریعے سے انہوں نے قبضے کیے تھے دوسرے علاقوں پہ اور وہاں اپنی حکومت قائم کی تھی. کیونکہ جنگی میدان جہاں جنگیں ہوئی ہیں تو وہاں پر جنگی میدان بھی ملے ہیں اور قبرستان بھی ملے ہیں، میدان جنگ میں جو مارے گئے تھے، ہتھیار بھی ملے ہیں. تو ہمیں یہاں پر کوئی ہتھیار بھی نہیں ملے، یعنی جس کو ہم کہیں مہلک ہتھیار جو ہیں. یہاں پر اتنے بڑے کوئی قبرستان نہیں ملے کہ جنگ میں مرنے والوں کی وہاں پر قبریں ہوں. تو ایک لحاظ سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاست سے زیادہ مطلب کہ یہ تہذیب جو ہے یہ کلچرل تہذیب تھی جو یہ پھیلی ہے اس پورے علاقے میں، یعنی پنجاب میں، سندھ میں، کاٹھیا واڑ میں، گجرات میں، مدھیہ پردیش میں اور کچھ راجستھان کے حصے کے اندر. یہ ایک ہی لوگ؟ ہاں، ایک ہی لوگ تھے. اور اس لیے بڑی یونیک تہذیب ہے، دنیا کی دوسری تہذیبوں کی طرح اس کے اندر جو سیاسی ریاست کا جبر یا شاہی خاندان کا جو جبر ہے وہ ہمیں یہاں کہیں نظر نہیں. تو سر یہ جو ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے کہ شاید ڈراویڈینز جو تھے وہ یہاں سے موو کر کے ساؤتھ انڈیا میں چلے گئے تھے، تو وہ تو اب غلط نہیں ہوتا تھا کہ 8000 سال پرانے تو وہاں سے نکل آئے؟ ہاں نہیں، وہ بھی غلط ہے. یہ بھی پہلے تھیوری اس طرح کی تھی کہ آریاؤں نے حملہ کیا ہے. اب تو آریاؤں کے حملے کی تھیوری جو ہے یہ تو اس سے پہلے چلے گئے، غلط ہو گئی ہے. ہاں جی. یہ کہ آریاؤں کا حملہ نہیں ہے بلکہ آریہ یہاں پر یعنی مہاجرین کی حیثیت سے ہندوستان میں مختلف ادوار کے اندر آئے، ایک ساتھ آئے بھی نہیں ہیں. اچھا، جب یہ آتے ہیں یہاں پر وادی سندھ کی تہذیب اس وقت ایک طرح سے زوال کے اوپر تھی. یعنی جب آریہ یہاں پر آئے ہیں 1500 قبل مسیح کے اندر، تو وادی سندھ کی تہذیب کی جو مدت ہے 2500 قبل مسیح ہے. تو یہ اس وقت یعنی تنزل کے یا جس کو ہے زوال کے دور میں تھی. تو ایک طرح سے جب آریہ یہاں پر آئے ہیں تو کوئی جنگیں نہیں ہوئی ہیں ان میں، یا یہاں دراغروں کے اندر جاریہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے جو لوگ تھے
ان کے درمیان کوئی جنگیں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مہاجرین آتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کلچرلی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں یہ، تو ایک کلچرل ملاپ جو ہے وہ ہوا ہے یہاں پر. اور آریہ جو ہیں وہ رہے ہیں. ابتدائی دور میں رگ وید کا ایک حصہ ان کا لکھا گیا ہے افغانستان کے اندر، مکہ حصہ لکھا گیا ہے ان کا پنجاب کے اندر، پھر یہ پنجاب سے چلے جاتے ہیں شمالی ہندوستان کے اندر. تو ان کا عمل دخل جس کو ہم کہیں جنوبی ہندوستان کے اندر نہیں ہوا، اس لیے وہاں پر دراوڑ نسل جو ہے وہ مطلب کہ موجود رہی اپنی اصلی کلچر کے ساتھ بھی اور جسمانی شکل کے ساتھ بھی. صحیح. اچھا سر، یہ وہی ایک چیز میرے دوبارہ ذہن میں آ رہی ہے کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے بارے میں میرے ذہن میں ایک چیز اور بھی آ رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ہڑپا کے اوپر کم فوکس ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں پنجاب کے اندر کمزور نیشنلزم بھی رہا ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہڑپا کے آثار جیسے میں نے کہا وہ مکمل نہیں ملے. مطلب انہوں نے سندھیوں نے اون کیا اس کو اپنے موہنجو داڑو کو؟ ایک لحاظ سے سندھیوں نے بھی، پنجاب نے اتنا اون نہیں کیا نہیں، میرے خیال سے سندھیوں نے بھی اون نہیں کیا، بلکہ اصل وجہ یہ تو دیکھنا قوم پرستی تو بعد میں آئی ہے. یہ دریافتیں ہوئی ہیں 1920 کی دہائی کے اندر، یعنی ہڑپا بھی اور موہنجو داڑو بھی. اچھا، دریافت ہوا تو دریافت ہونے کے بڑے عرصے تک تو اسی طرح رہا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کو یونیسکو نے یعنی انٹرنیشنل ورثے کے طور کے اوپر اس کو انہوں نے اختیار کیا. وادی سندھ کی تہذیب کی جو دریافتیں تھیں ان کو، اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ قوم پرستی آئی ہے اس قوم پرستی کے اندر سندھ نے یقیناً یعنی موہنجو داڑو کو، لیکن سندھ سے پہلے ہندوستان کے قوم پرستوں نے موہنجو داڑو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا. اچھا، وہ کیسے؟ چونکہ جب آزادی کی یہاں جدوجہد جاری تھی تو اس وقت انگریزوں کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو تو انتظامی صلاحیت ان کی ہے نہیں، اگر ہم نے ان کو آزاد کر دیا تو یہ اپنے ملک کو کیسے چلائیں گے. لیکن جب 1920 کی دہائی میں موہنجو داڑو دریافت ہوا اور مکمل شہر پلاننگ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو 5,000 سال پیریڈ کے اندر اتنی بڑی تہذیب ہم پیدا کر چکے تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم میں انتظامی صلاحیتیں نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہندوستان کی قوم پرستوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو یا موہنجو داڑو کو انہوں نے اپنایا، جس میں ہڑپا بھی شامل ہے، یعنی پوری وادی سندھ کی تہذیب شامل ہے. اور بعد میں پھر یہ تو پاکستان بننے کے بعد میں بہت عرصے بعد سندھ میں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کے قوم پرستوں نے اپنایا. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ قوم پرستوں نے اپنایا، لیکن جو اسلامی ذہن رکھتے تھے، مثلا جماعت اسلامی کے ایک صاحب تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ چونکہ اسلام سے قبل کے آثار ہیں تو انہیں تو بلڈوز کر کے ختم کر دینا چاہیے، چونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے موہنجو داڑو کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا پوری طریقے سے اپنانا جو ہوتا ہے وہ اپنایا گیا نہیں ہے، نہ یہاں پنجاب میں پوری طرح سے اپنایا گیا ہے اور نہ ہی سندھ کے اندر. ابھی تو ڈاکٹر صاحب کافی سندھ میں بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا، نہیں وہ سیلیبریٹ تو اب موجودہ زمانے کی بات ہے نا، ابھی تو بیبی کا وہ بیٹا آ گیا تو وہ تو بڑا. اچھا، لیکن وہ سیلیبریٹ کرنا انہیں الف بے کا پتہ نہیں موہنجو داڑو کے بارے میں، وہ ایک دنیا کو بتانا، بلکہ وہاں سیلیبریٹ کر کے ان آثاروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آثار جو ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ نہ وہاں پر بہت زیادہ آبادی جائے، وہاں پر نہ بہت زیادہ روشنی ہو، نہ وہااں بہت زیادہ جلد سے جلوس ہوں. تو یہ تو انہوں نے ایک لحاظ سے شہر کو برباد کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور اس کا سیاسی مقاصد ہیں، اس کے پیچھے تاریخی مقصد کوئی نہیں ہے ان کو. بلکہ آپ میرے خیال سے دریافت کریں تو ان کو کوئی سیاستدانوں کو موہنجو داڑو کے آثاروں کے بارے میں، اس تہذیب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. صحیح صحیح. میں چونکہ سندھ میں رہا ہوں اس وجہ سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. جی بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہی کہ ملتان لاہور سے پرانا شہر. جی. اچھا، ایک چیز میری نظر سے کہیں سے گزری، اس میں نے پڑھا کہ یہاں پہ 11ویں صدی میں کوئی ریاست تھی لوہار گڑھ کے نام سے. کیا ایسی کوئی ریاست ایگزسٹ کرتی تھی؟
پہلے تو میں یہ اچھا نہیں اس کا مجھے علم نہیں. اس میں راجپوت تھے, ویر دادا جسراج چوہان اس کے والی تھے جو مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے, اور یہ ریاست وہ بتاتے ہیں کہ یہ ملتان سے لے کے کو ہندو کش تک پھیلی ہوئی تھی, اور اس کا جو صدر مقام تھا یعنی جو کیپٹل سٹی تھا وہ تب بھی لاہور ہی تھا. اچھا نہیں, لاہور کی جو حیثیت ہوئی ہے نا تاریخی طور کے اوپر وہ ہوئی ہے محمود غزنوی کے حملوں کے بعد. اس سے پہلے لاہور اتنا مشہور نہیں ہوا. محمود غزنوی کے حملوں کے بعد جب محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنایا اور یہاں پر ایک طرح سے اس کا یہ ہیڈ کوارٹر تھا, تو اس کے بعد پھر لاہور شہر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. یہاں پر پھر مسلمان جو ہے وسط ایشیا سے, افغانستان, ایران سے یہاں آنا شروع ہوئے ہیں, جبکہ غزنوی سلطنت کا حصہ ہوا ہے. غزنوی سلطنت سے پہلے لاہور جو ہے وہ مشہور نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب وہ جو لاہور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے, قصور جو ہے وہ رام کے 2 پتروں کے نام کے اوپر یہ دونوں شہر, اب یہ ساری مت ہیں بھائی. اور آپ کو پتا ہے ایک لاہور جو ہے وہ سبھی پختونخوا میں بھی واقع ہے. اچھا ہاں, ایک لاہور جو ہے وہ سبھی کے علاقے میں پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہاں بھی ایک شہر لاہور ہے. اچھا ہاں, اور وہاں گورنمنٹ کالج لاہور بھی ہے جہاں ہمارے ایک دوست ہیں پڑھاتے وہ بھی تاریخی شہر ہے. مطلب کہ چھوٹا سا شہر ہے, تاریخی شہر ہے, پرانا شہر ہے, لیکن وہ بھی اچھا وہ بھی تو یعنی لاہور نام کے اس سے اندازہ ہوا کہ ایک شہر نہیں 2 شہر تو کم از کم ہمیں معلوم. ایک نیا لاہور بھی ہے جی, ابھی تھوڑے سے پہلے بات ہوا ہے کہیں غالباً فیصلہ آباد کے قریب ہے. اور ایک کوئی لاہور اب کینیڈا کے اندر بھی ہے, یہاں کے لوگوں نے جا کے وہاں بھی آباد کر لیا, لاہوریوں نے آباد کر لیا. اچھا سر, ایک آج کل جو بڑا میجر ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں وہ سرائکی پروونس کا ہے. عوام میں تو کوئی میجر پارٹی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نواز ہے, آپ کے علم میں ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور تیسری جماعت آج کل جو نئی بنی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں اس وقت پاکستان کی, تینوں کی تینوں سرائکی پروونس کے حق میں. اب بات یہ ہے کہ اور ہمارے جہاں تک ناقص علم میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے حق میں اور شروع سے حق میں, یحییٰ خان کے وقت سے حق میں ہے, کیونکہ جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ جتنے زیادہ صوبے بن جائیں گے اتنا زیادہ ہم سیکیور ہو جائیں گے اور آئندہ کوئی ایسا جو ہے وہ روک سکیں گے. تو لیکن یہاں جو پنجاب کے دوست ہیں ہماری ظاہر ہے کم علمی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے اپنی مٹی کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے اب ہم تو اگر میں 70 میں پیدا ہوا ہوں تو اس لحاظ سے مجھے تو یہی پتا ہے کہ یہ پنجاب ہے, یہ موجودہ پنجاب ہے اور یہ قائم, تو میں اس کو اون کرنا شروع ہو گیا. تو لائک وائز جو بہت سارے نوجوان ہیں پنجاب کے وہ اس چیز کو اون کرنا شروع ہو گئے, اور پھر کچھ سیٹلرز کا بھی ایشو ہے کیونکہ اور تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے لوگوں نے کہ 10 لاکھ پنجابی جو ہے وہ مرا بٹوارے کے وقت میں, تو اب وہ سیٹلر جو اتنا زیادہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی اندیشے ہیں, خدشات ہیں کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جو اس طرح کی کوئی چنگاری بھڑک پڑے تو یہ اس طرف بات نکل جائے. تو میں اس پہ آپ کا ٹیک لینا چاہ رہا ہوں ایز ہسٹورین بھی اور ایز. اچھا, اس میں یہ آپ نے صحیح کہا, یہ آج کل کے زمانے میں جب یہ علاقائی قوم پرستی جو ابھری ہے نا, ایک تو علاقائی قوم پرستی ابھری اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ایک بہت جس کو کہیں اسٹرانگ مرکز یا مضبوط مرکز کی طرف ہم نے اپنی سیاست کا رخ کیا, یعنی 1 یونٹ بنایا, یہاں سارے صوبوں کو ضم کر کے ایک مغربی پاکستان بنایا, ادھر مشرقی پاکستان رہا اور مرکز کے پاس سارے صوبے رہے. تو سندھ کی یعنی علاقائی قوم پرستی کا آغاز بھی 1 یونٹ کی تحریک سے ہی ہوا کہ انہوں نے ظاہر ہے اس چھوٹے صوبے جتنے بھی تھے سندھ کے, بلوچستان کے
اور پختونخوا میں اتنا نہیں تھا، لیکن چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس ہوا کہ یعنی ہمیں تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور مرکز کے پاس ساری طاقت ہے، اور چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے تو وہ ہم پہ ڈومینیٹ کرے گا. تو جیم سید نے بھی مثلاً ایک زمانے میں یہ کہا کہ جمہوریت ہمارے لیے بیکار ہے، چونکہ جمہوریت ہوگی تو پنجاب کی اکثریت ہوگی، اس کا اقرار ہوگا تو ہمیں تو جمہوریت میں کچھ نہیں ملے گا. اور جیسا آپ کو پتہ ہے، مسلمان تقسیم سے پہلے مسلمان بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اکثریت میں ہیں اور ہمیں ہندوستان میں اقلیت کی وجہ سے نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں ایک نیا ملک جو ہے وہ چاہیے. تو یہ ایک جھگڑا اکثریت اور اقلیت کا جو ہے وہ رہا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے سندھ کی اپنی ایک الگ سی شناخت ہے، اس کا اپنا کلچر، اس کی اپنی تاریخ ہے، بلوچستان کی، پختونخوا کی، تو ان کو وہ تو ٹوٹ گیا، آزاد ہو گئے. اب رہا ہے سرائکی کا علاقہ. اچھا، سرائکیوں کا بھی یہ ہے، اچھا حالانکہ سرائکی علاقے کے لوگ جو ہیں، یہ جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں، ان کے سیاستدانوں نے پنجاب کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن ایک طرح سے اب بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جو میرے نزدیک ہے کہ یہ جو سینٹرل پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب میں یہاں کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یعنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوا ہے، اور حکومت کے جو اہم ادارے ہیں وہ بھی سب یہیں پر ہیں. تو یہاں زیادہ ترقی ہوئی ہے مقابلے جنوبی پنجاب کے. اچھا، جنوبی پنجاب کا المیہ جو ہے وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ ایک تو وہاں پر ابھی تک بڑے بڑے زمیندار موجود ہیں، دوسرے بڑے بڑے پیر جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پر ترقی جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ذمہ داری وہاں کا جو بس یعنی اشرافیہ ہے وہاں کی جنوبی پنجاب کی، وہ تو اپنا حصہ لے لیتے ہیں مرکز سے، کہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں مفادات اپنے پورے کر لیتے ہیں. لیکن عوام کو کچھ نہیں ملتا، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مرکزی حکومت ہے یا پنجاب ہے، پنجاب پہ الزام ڈالتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے، پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرائی کی زبان ایک یقیناً ایک الگ زبان ہے، اس کا اپنا کلچر بھی ہے، اس کی اپنی تاریخ بھی ہے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا صوبہ الگ ہونا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صوبہ یقیناً ہو جائے. لیکن میں علیحدہ صوبے کے سلسلے میں ہمیشہ ان خدشات کا شکار ہوتا ہوں کہ اگر صوبہ بنا بھی دیا گیا تو اگر وہاں پر یہی زمیندار، جاگیردار اور یہی سجادہ نشین وہاں پر حکمراں رہے تو وہ جنوبی پنجاب رہے گا پسماندہ پھر بھی اس صورت. اچھا، یہ جو اتنے لاکھوں لوگ وہاں پہ سیٹلر ہوئے 47 میں، جیسے بہت سے جو ان کے بقول یہ سرائکی اضلاع ہیں تاریخی طور، اب یہاں پہ یہ بڑا ایک کنفیوژن ہے کہ یا تو آپ 47 کے بعد کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تاریخ پہ جانا ہے تو تاریخ تو پھر اینشینٹ ہسٹری تک جاتی ہے. تاریخ کا کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کریں کہ 200 سال پہلے جو آپ کی ریاست تھی وہ غلط تھی، اور 300 سال والی ٹھیک تھی، اور 400 سال والی پھر غلط تھی. وہ ایسا تو ممکن نہیں. اب اس میں بہت سے اضلاع ہیں جہاں پہ اس وقت سرائکی اکثریت ہے ہی نہیں، وہاں سیٹلرز یعنی پنجابی اکثریت ہے، اور وہ پنجابی اکثریت کے لیے جو چونکہ وہ شہری پنجابی اکثریت کے بن چکے ہیں تو وہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس پہلی بات ہے، ان کے لیے شناخت کا بحران بنے گا. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے نا ہے بڑا پیچیدہ، کیونکہ وہاں سے پنجابی ہی نہیں بلکہ جیسے جی ٹی خان میں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں بلوچ بھی بہت ہیں. جی، تو مجھے یاد ہے کہ جب سرائکی صوبے کی بات ہو رہی تھی تو ایک بلوچ نوجوان کا فون آیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے پنجابیوں سے چھٹکارا پا لیا تو پھر سرائکی ہم پہ مسلط ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ اس قسم کے خدشات تو دیکھیں ہیں، اور ہر ایک کی خواہش کو پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اب ہوا یہ کہ ہندوستان نے جیسے وہاں پر جہاں ان کو جیسے ہریانہ کی سلطنت کو انہوں نے وہ ریاست جو تھی اس کو بنایا، تو چندی گڑھ اس کا بھی کیپٹل ہے اور ہریانہ کا بھی ہے.
دونوں کو انہوں نے ہریانہ کو الگ صوبہ بنا دیا پنجاب سے الگ کر کے. تو اب یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہے بہت مشکل مسئلہ، کیونکہ وہ ایک تو سیٹلرز کی پیچیدگیاں ہیں. جی اچھا، پھر وہاں وہ سرائکی بیلٹ میں بھی بڑی تعداد میں یہ ہریانہ کے یا یہاں اس علاقے کے بھی کافی لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں. یہ جو سرائکی وسیب کی ریاست کہتے ہیں، یہ کب سے کب تک تھی؟ نہیں، اب یہ دیکھیں نا، سرائکی ایک تو جیسے بھاولپور کی ریاست جو ہے یہ بھی کوئی پرانی ریاست نہیں ہے. جی بالکل، تاریخ کے اس کے اوپر تو یہ بھی یعنی یہ مغلوں کا آخری زمانہ ہے 18ویں صدی میں، مطلب کہ یہ بنی ہوئی داؤد پوترا تھے، یہ وہ لوگ تھے ادھر وہاں کھگوڑا کی حکومت قائم. سنا ہے یہ شیعہ لوگ تھے، یہ داؤد پوترا وغیرہ اور جو عباسی تھے آ کے انہوں نے ان سے دھوکے سے یہ ریاست خالی کرائی تھی. نہیں، دھوکے سے تو نہیں کرائی، یہ بھی انہی کے رشتے دار ہیں. یہ سندھ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے اور یہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. یہ ہے مقامی سندھی جس کو کہیں، وہاں وہ کلہاڑے کہلاتے ہیں، یہاں یہ داؤد پوترا کہلاتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہاں بعد میں عباسی کہا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو نہیں. یہ جو داؤد پوترا ہیں ان کو ریپلیس جب کیا موجودہ جو لاسٹ جو نواب تھے عباسی نواب العباسی، ان لوگوں نے جب ریپلیس کیا تو کیسے کیا؟ پرامن طریقے سے ریپلیسمنٹ ہوئی تھی؟ نہیں، یہ ہے اسی خاندان سے. اچھا، اسی خاندان سے داؤد پوترا ہی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ سرائکی بیلٹ میں اگر آپ دیکھیں کوئی چھوٹی موٹی، اب جیسے ملتان کی ریاست ایک زمانے میں تھی جو اسماعیلیوں کی تھی، جسے محمود غزنوی نے ختم کیا. لیکن اس کے بعد یہ علاقہ کبھی ملتان تک یعنی سندھ کے ساتھ تھا، باقی یعنی پنجاب کے ساتھ رہا ہی. جی بالکل، ملتان سے ادھر کا جو ایریا ہے پنجاب کے ساتھ رہا، وہ ایگزیکٹلی پنجاب کے ساتھ رہا ہے. مطلب سکھوں کے زمانے میں بھی یہ علاقہ جتنا بھی جنوبی پنجاب کا یہ سب سکھوں کے پاس تھا. وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں، ہمارے سرائکی بھائی کہتے ہیں کہ وہ جی رنجیت سنگھ کا ٹائم تو وہ تو غاصب تھا اور اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ بھی تو اس سے پہلے کی بات کریں، وہ نواب مظفر کے ساتھ جاتے ہیں. نواب مظفر سدوزئی جو افغان تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ سن آف سائل نہیں تھے، وہ ایک مسلم حملہ آور تھے، انویڈر تھے. تو جن لوگوں کے ساتھ یہ دھرتی بنتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اصل پہلی بات وہیں سے ہم کوئی سرا پکڑ سکتے ہیں. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے تاریخ ہمارے ہاں جو ریاستی تاریخ ہے یا جو عوام میں تاریخ کے نقطۂ نظر ہے نا، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم سکھوں کے دور حکومت کو تاریخ میں اپنے لیتے ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں کرتے ان کا. حالانکہ رنجیت سنگھ پہلا پنجابی حکمراں تھا جو یہاں پر اس علاقے میں جس نے اپنی حکومت قائم کر کے اس علاقے کو افغانوں سے بھی محفوظ کیا، ورنہ افغان یہاں پر آتے رہتے اور اس نے انگریزوں سے بھی بچا. ہمارے ملتانی دوست اسے بہت برا سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ ولن ہے، وہ تو اس نے ملتانیوں کو قتل عام کیا نواب مظفر کے ساتھ، وہ تو جاتے ہیں. نہیں، اب دیکھیں، یہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں کے اندر تو مذہب نہیں ہوتا، اس میں تو بالکل، جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں تو یہی کچھ ہوتا نہیں، اور اس میں تو سیاست ہوتی ہے. اب دیکھیں، کوئی بھی ہو، جب اقتدار کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی نہ بھائی کو دیکھتا ہے نہ کسی کو. تو جنگوں میں تو آپ کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور تاریخ کو آپ کو بالکل مذہب اور اس سے نکال کے سیکولر طریقے سے دیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ جو سوال اٹھا نا، یہ سوال بھی اسی بنیاد پہ اٹھا کہ اچھا اگر ہمیں تو لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ پنجاب کا ہیرو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جی دشمن ہے، آپ اس کے اوپر جاتے ہیں، تو چلیے لیٹس فائنڈ پنجاب کی جو مسلم حملہ آوروں سے پہلے کی تاریخ، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ پنجاب کی جو لاسٹ نون ریاست تھی وہ کہاں سے کہاں تک تھی مسلمانوں سے پہلے. تو چلیے اس بنیاد پہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ چلے ملتان اگر آپ علیحدہ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جو باقی اضلاع ہیں وہ کہاں آتے تھے؟ کیا وہ ملتان کی آخری ریاست، پنجاب کی آخری ریاست میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ ہاں، اس میں اب یہ کافی دیکھیں، جب محمود غزنوی نے حملہ کیا ہے اور جے پال یا ہندو شاہی، تو ایک تو پورا پنجاب
اور پختونخوا اور یہ کہاں تک تھا؟ افغانستان کا ایک حصہ تک جو ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. اچھا جے پال. ہاں جے پال کی حکومت. اچھا اچھا. یعنی جے پال کی حکومت میں تھا, تو کافی پھیلا ہوا علاقہ تھا یہ. اور جو جے پال وہ مقامی طور پہ کہاں کا تھا؟ مقامی جو تھا راجپوت تھا. نہیں, یہاں علاقہ کون سا تھا اس کا اپنا؟ اس کا اپنا علاقہ مطلب یہی تھا لاہور یا اس کا قریب آؤٹسکرٹس جو ہیں. ہاں یہی علاقہ تھا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ اس سے پہلے ہندو شاہی یا حکومت جو تھی وہ ایک بہت بڑی تھی. اور اس میں ملتان شامل تھا؟ اس میں اب یہ مجھے پتا نہیں اس وقت, لیکن میرے خیال سے ہو سکتا ہے شامل ہوا. کیونکہ وہ جو جسراج چوہان کا میں 11ویں صدی کا میں نے کہیں پڑھا ہے تو اس میں تو شامل تھا. اچھا, اس کا لیکن یہ ہے کہ ملتان جو ہے پرانا شہر. اچھا, سرائکی اور پنجابی سر دو مختلف زبانیں ہیں. ہاں, ان کو زبان کو مختلف قرار دینے کی کیا پیرامیٹرز ہیں ویسے؟ اچھا, اب اس میں جو ہے یعنی بعض اوقات دیکھیں ہوتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے سندھی ہے یا مطلب پیور سندھی ہے یا پیور پشتو ہے یا پھر براہوی ہے یا پھر عربک ہے یا انگلش ہے, تو یہ انٹائرلی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. جو ساؤنڈس جو ہیں وہ مجھے جب تک میں یہ زبانیں سیکھ نہیں لیتا میں ان کو سمجھ نہیں پاتا. اب ہمارے یہاں یہ جی ڈاکٹر صاحب, پہلے وہ راجہ پورس کی زبان کیا تھی؟ پوٹھہار سے تھا وہ, یہ ہم جانتے ہیں, لیکن اس کی زبان معلوم تاریخ میں اس کے بارے میں کچھ پتا ہو کہ وہ ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ رہا کہ ہمارے تاریخی جتنے بھی ماخذ ہیں یا ذرائع ہیں وہ یونانی ہیں. یعنی ہندوستان کی کوئی تاریخ ہمیں پورس کے زمانے کی نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے ہم سکندر یا پورس کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہندوستان کے نقطہ نظر سے کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ یونانیوں نے لکھا ہے, اور اس لیے یونانی پھر نام بھی بدل دیتے تھے. جیسے کہتے ہیں اس کا نام تو پورو تھا لیکن یونانیوں نے اس کو پورس بنا دیا. اور تو اب یہ ہے کہ کیا زبان بولتا تھا, اب ظاہر خیال تو یہ ہے کہ جو جس علاقے میں رہتا تھا اسی علاقے کی زبان وہ بولتا ہوگا. یقیناً ہو سکتا ہے وہ زبان آج کی زبان سے مختلف ہو, لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہوگی. تو وہ پوٹوہاری یا جس کو کہیں پنجابی, وہی زبان اس علاقے کے لوگ بولتے ہوں گے, اور پورس بھی وہی زبان بولتا ہوگا. اور دوسرے جیسا ہم نے پہلے مطلب کہ ذکر کیا کہ چونکہ یہاں تاریخ نہیں لکھی گئی, سیاسی تاریخ بھی نہیں لکھی گئی, لہذا ہمیں ایک تو پوری معلومات بھی نہیں ملتی ہیں. دوسری معلومات کا ذریعہ آرکیالوجی آثار قدیمہ ہیں, چونکہ اس پہ بھی کام نہیں ہوا, اس وجہ سے بھی ہماری معلومات جو ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. پھر لسانیات کا علم جو ہے اب تو بہت سائنٹیفک ہو گیا ہے, تو دیکھنا ہی چاہیے کہ مختلف بولیاں جو بولی جاتی ہیں, زبانیں اور بولیاں, تو ان کی گرامر کو دیکھنا چاہیے کہ ایک گرامر ہے یا مختلف گرامرس ہیں. روزمرہ کے جو الفاظ ہیں کیا دونوں یا تینوں یا مختلف زبانوں میں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں. ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, مشابہت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, اور یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مختلف ہے. مختلف اسی طرح جیسے ہم اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں زبان کو علیحدہ قرار تو دے دیا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی ویسا ہمیں ڈفرنس نظر نہیں آ رہا ہوتا جیسے چائنیز اور ہماری زبان کا ہے, یا انگریزی اور پنجابی کا ڈفرنس ہے. آپ نے پہلے کہا کہ اردو جو ہے وہ تو خیر وہ پنجابی سے نکلی. حافظ شیرانی کا جو تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجابی سے نکلی. سو اس طرح سے جب ہم اس کی ریٹن اسکرپٹ کی بات کرتے ہیں تو اسکرپٹس بھی جو ہیں وہ موسٹلی کامن ہی ہوتے ہیں. اب لائک میں اگر پرشیا سے آیا اور مجھے یہاں آ کے میں نے یہاں پہ معاشرت اختیار کر کے کسی طرح پنجابی بولنی سیکھ لی, یا جیسے ہمارے بہت سے لوگ یہاں سے پنجابی انگلینڈ میں جاتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں کچھ 10-12 سال بعد تو فر انگریزی تو بول ہی رہے ہوتے ہیں, لکھنا ایشو ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ اپنی سہولتوں کے لیے
جو باہر سے آنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہیں جو زبانیں آتی تھیں اس میں پنجابی لکھنی شروع کر دی, اور جو نون اس کا اسکرپٹ ہے جو وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اینشنٹ اسکرپٹ اس کا, وہ شاید اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے. شاید ہو سکتا ہے سنسکرت کا ہی رسم الخط یہی سنسکرت ہی ہو, جیسے یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ویدک سنسکرت کی ایک شاخ ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے سنسکرت کا ہی اسکرپٹ ہو, یعنی زبان بولنے والی اور ہو, لیکن جب لکھا, چونکہ دیکھیں اس زمانے میں لکھنے والے یا خود یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی جی. اچھا, صرف وہ لوگ یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جو کہ انتظامیہ میں جاتے تھے, یعنی جو حکمراں طبقے ہوتے تھے نا, یعنی فوجی جنرلز اور یہ, وہ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. صرف یعنی برہمن کا طبقہ یا اشرافیہ کا ایک طبقہ جو انتظامیہ میں جاتا تھا, یا تاجر طبقہ جو اپنے کاروبار کے لیے اس کو ضرورت ہوتی تھی حساب کتاب کی, وہ لوگ لکھے پڑھے ہوتے تھے. تو وہ اپنا کوئی رسم الخط یا تو ایجاد کر لیتے تھے, اور یا سنسکرت کا رسم الخط تھا, یا اسی کو کوئی آسان بنا کے استعمال کرتے ہوں گے. چونکہ ہمارے پاس اس دور کی کوئی چیز اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت تک لکھنے کا کوئی میٹیریل بھی اگر کسی زبان میں کوئی ساؤنڈز نہیں تھی تو انہوں نے 2-3 حروف تہجی ایڈ کر لی اور وہ اس کو نہیں, میں کہ اس لیے بھی ہمارے پاس نہیں ہے نا کہ اس وقت لکھنے کا کوئی میٹیریل نہیں تھا, کاغذ ابھی آیا نہیں تھا. ہاں جی. اچھا, پارچمنٹ جو ہے کھال کے اوپر جو ہے وہ بہت مہنگا ہوتا تھا, وہ لکھا نہیں جاتا تھا. یہاں پتوں کے اوپر لکھتے تھے ہندوستان کے اندر, وہ بھی بہت موسم کے اسے گل کے خراب ہو جاتے تھے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسا اسپیسیمن نہیں ہے جی جی قدیم جس کو دیکھ کے ہم کہہ سکیں. لے دے کے ایک اگر اس کی تلاش کی جائے, کتبات جو لکھواتے تھے پتھر پہ گندہ کراتے تھے, جیسا میں نے کہا کہ اشوک نے کرائے تھے, ان کتبات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے ہم ریجن کے حساب سے پہچان سکیں کہ پنجابی کا اسکرپٹ کون سی زبان تھی اور کیسے لکھی جاتی تھی. اچھا, جیسا میں نے آپ نے اشوک کے بارے میں سوال کیا, تو اشوک کے بارے میں جیسا میں نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے تک یہاں اشوک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. چندرگپت موریہ کا تو پتہ تھا کہ موریہ سلطنت کا پہلا ایمپرر تھا یہ, اور اس کا مصاحب جو تھا وہ کوٹلیہ تھا, جس کی مشہور کتاب ارتھ شاستر ہے یہ. اچھا, لیکن اس کے بعد بندوسار اس کا بیٹا تھا, اس کے بارے میں بھی بہت کم اطلاعات. اچھا, اشوک کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا, لیکن کچھ کتبات میں ملا کہ دیوتا کے پیارے بندے نے یہ کام کیا, تو پھر تحقیق کی تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ بندوسار کا بیٹا جو تھا اس کا یہ ٹائٹل تھا اور اس کا نام اشوک تھا. چنانچہ پھر انہوں نے اشوک کی تاریخ جو ہے وہ دریافت کی, تو اس سے پہلے پتہ چلا کہ کلنگ کی لڑائی جو اڑیسہ کے اندر ہے, وہاں بہت خونریز لڑائی تھی. چونکہ اس لڑائی میں بہت مارے گئے, تو کہتے یہ ہیں کہ اشوک کو بہت افسوس ہوا, اور اشوک نے کہا کہ اب میں اس کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑوں گا, چونکہ جنگیں جو ہیں ہزاروں بچوں کو یتیم کرتی ہیں, عورتوں کو بیوہ کرتی ہیں, اور زخمیوں کو معذور کرتی ہیں. اور اس کے بعد اس نے بدھ مذہب اختیار کر کے اور ایک مذہب پیسفل پالیسی اختیار کی. یہ ایک امیج اشوک کا تھا. یہ اشوک کی ریاست کہاں تک پھیلی ہوئی اس کا وہ تھا, کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ اچھا, لیکن اس کے کتبات جو ہیں وہ قندھار تک تھے. قندھار تک تھے. اچھا, اس کے آگے نہیں ہیں, وہ سنسکرت میں بھی ہیں, وہ یونانی میں بھی ہیں, وہ جس علاقے میں جو زبانیں بولی جاتی تھی انہی علاقوں میں. اشوک کی کوئی فتوحات چائنا والی سائڈ پہ بھی ہیں؟ نہیں, چائنا کے نہیں, قندھار تک ہی. قندھار تک. اچھا, تو اس کے وہ کتبات کافی محفوظ بھی ہیں, لوگوں نے ان کا مطالعہ بھی کیا ہے. اچھا, لیکن ابھی حال ہی میں ایک ہندوستانی مورخ ہے, اس نے ایک بہت تحقیق کی ہے, مزیدار تحقیق, اور اس کے آرٹیکل کا عنوان ہے اشوک دا گریٹ واز ناٹ سو گریٹ. وہ کہتا ہے کہ اشوک کو جو گریٹ کہا جاتا ہے یہ غلط ہے. اچھا, اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہنا کہ اس نے کلنگ کی جنگ کے بعد بدھ مذہب اختیار کیا, اس نے کہا وہ غلط ہے, وہ اس نے پہلے ہی اختیار کر لیا تھا. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جو تخت کا جانشین تھا اس کا بھائی, اس کو اس نے مروا دیا, اور اس کے ساتھ اس نے اپنے سارے بھائیوں کا قتل کرایا, اور تخت کے اوپر زبردستی یونانی کرائے کے فوجی تھے اس کے پاس.
اچھا ان کی مدد سے یہ تخت کے پر قابض ہوا. اچھا جب تخت پہ قابض ہوا تو پھر اس نے خاص طور سے جین مذہب کے خلاف کافی سخت اقدامات اٹھائے. اور اس نے کہا، اس نے کتبات جو لکھوائے ہیں جس میں کہا ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، اور پیسفل مشن اس نے چائنا تک بھجوائے تھے، سری لنکا بھجوائے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھجوائے. تو وہ کہتا ہے یہ سارا اس کا پروپیگنڈا تھا، ورنہ اس کا ایک کتبہ جو ہے یہاں شمال مغربی پاکستان میں ملا ہے، اور اس کتبے میں اس نے لکھا ہے کہ تمہیں مطلب کہ اطاعت کرنی چاہیے میری، امن سے رہنا چاہیے، لیکن اگر تم نے بغاوت کی تو میں تمہارا وہی حشر کروں گا جو کلنگا کے لوگوں کا کیا تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ وہ کوئی یعنی پرامن نہیں تھا. اس نے جین مذہب کے خلاف بھی بہت قتل و غارت کی، اور یہ کتبات میں جو اپنے آپ کو پرامن بتا رہا ہے یہ کہتا ہے یہ محض اس کا پروپیگنڈا تھا. یہ اس کا دلچسپ آرٹیکل شائع ہوا، اشوک دا گریٹ واز ناٹ سو گریٹ. لیکن بہرحال ایک یہ اس کا امیج تھا جس کو اس نے کوشش کی ہے کہ اس امیج کو وہ توڑے. لیکن اشوک کے زمانے میں یہ پورا علاقہ مورین امپائر کا حصہ تھا، انکلوڈنگ یہ ٹیکسلا وغیرہ جتنا بھی ہے، اور افغانستان کا علاقہ بھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہندکو بھی ہے، اب کچھ لوگ کہنے کو ہندکو کو بھی الگ زبان قرار دیتے ہیں، پھر وہ چکوال والے بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی چکوالی بھی پھر الگ ہے، پھر ادھر جو پٹھوار والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں پٹھواری بھی الگ ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پنجابی از اے ویری یونیک لینگویج وچ از ناٹ اے لینگویج آف ڈائلیکٹس ایون. یہ بولیوں کی زبان ہے، لہجوں سے زیادہ بولیوں کی زبان ہے، مختلف بولیوں کی زبان آپ ہو جاتی ہیں بھائی جب کمیونیکیشن سب لینگویجز کی زبان ہے. جس زمانے میں چونکہ کمیونیکیشن کم تھا، ہاں جی، تو ظاہر ہے کہ علاقے کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کم آتے جاتے تھے، تو وہ پھر ان کے لہجے اور ان کی بولی مطلب کہ اپنے اپنے علاقوں تک رہتی تھی. اچھا، اب کمیونیکیشن چونکہ بہت بڑھ گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اب یعنی پنجابی سب جگہ بولی جاتی ہے، سب سمجھتے ہیں. لیکن یہ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقے کے لوگ جو تھے اپنے اپنے علاقوں میں رہتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں بولتے تھے. بطور ہسٹورین آپ ویسے کیسے دیکھتے ہیں پنجابی کو؟ بڑی زبان تھی؟ ہاں نہیں، اب چونکہ بڑا علاقہ ہے تو ظاہر زبان میں. اچھا، ایک یہ اصطلاح سے آپ مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا ہے اور عجیب سا بھی لگتی ہے یہ اصطلاح، کیونکہ یہ چیلنج بڑی جلدی ہو جاتی ہے تاریخ کے کینوس پہ پنج آپ سے، کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ پنجابی لفظ ہی پنجابی کا نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے یہ کوئی پرشین ورڈ ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی جو پنجاب کا علاقہ ہے. حسین ہارون صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی پنجاب نہیں، یہ 7 آپ کی دھرتی تھی. نہیں، جب آریاس آئے تو اس وقت انہوں نے 7 دریاؤں کی زمین کہا تھا. اچھا، لیکن یہ جو پنجاب کا لفظ ہے یہ مغلوں کے زمانے میں استعمال ہوا ہے. اچھا، مغلوں تک تھا. ہاں، مغلوں کے مطلب زمانے اتنا بھی نیا نہیں ہے. ہاں، مغلوں کے زمانے میں اس کو پنجاب کہا گیا ہے. اچھا، 7 دریاؤں کی زمین یہ جب آریہ آئے ہیں تو انہوں نے مطلب کہ سپت سندھو یعنی 7 دریاؤں کی زمین کہا تھا. اچھا، لیکن پنجاب تو مغلوں کے زمانے کا ہے. اچھا. اور لاہور کی حیثیت بھی سرکار لاہور مغلوں کے زمانے میں چونکہ ایک طرح سے یہ ان کا دوسرا کیپٹل تھا، جس کو آپ نا سیکنڈ کیپٹل تھا. جی جی. تو اس وجہ سے اس کی سیاسی اور کلچرل اہمیت بھی مغلوں کے زمانے میں زیادہ ہوئی. رنجیت سنگھ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیسا مطلب وہ جیسے سندھ والوں کے لیے جو ہے وہ راجہ طاہر ایک سندھی کمپلیکس کے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے مذہبی لوگوں سے ہٹ کے، اسی طرح سے پنجاب میں کیا رنجیت سنگھ ہیرو نہیں ہونا چاہیے پنجابیوں کا؟ دیکھیں، ایک تو مطلب کہ یہ ہیرو کا ہم قوم پرستی میں ہیرو کا تصور ہوتا ہے نا یہ تو، لیکن رنجیت سنگھ کی اپنی تاریخی اہمیت ہے اور سیاسی اہمیت بھی ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ رنجیت سنگھ نے ایک تو یہ ہے کہ رنجیت سنگھ سے پہلے پورے اس علاقے کے اندر بہت یعنی جنگیں بہت ہو رہی تھیں اور بدامنی بہت تھی. تو رنجیت سنگھ نے حکومت قائم کر کے کم از کم یہاں پر ایک امن و امان جو تھا وہ اس نے یہاں پر قائم کیا. پہلی بات جو ہے یہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب محفوظ نہیں تھا. یہاں ہر سال احمد شاہ ابدالی آتا تھا
اور یہاں لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا پنجابی میں کہاوت ہو گئی تھی کہ جو کھانا پینا ہے کھا لو باقی احمد شاہ ابدالی تھا. اچھا یہ کہاوت ہو گئی تھی. اچھا. تو احمد شاہ ابدالی کے بعد بھی اس کے جو جانشین تھے وہ پنجاب پہ سر یہ جو ٹرائبل ایجنسیاں تھیں نہیں یہ تو انگریزوں کے زمانے میں بنی. یہ انگریز اس سے پہلے یہ کیا تھی؟ یہ اس سے پہلے علاقہ تھا کھلا علاقہ تھا. کھلا علاقہ تھا. یہ کابل تک تھا. ہاں یہ کابل تک ون نیشن تھی. نہیں ون نیشن تو نہ کہیں لیکن یہ کھلا علاقہ لیکن تھا. ٹرائبس تھے افغان اور افغان وہاں سے آتے ون تھے. ریس کہہ سکتے. نہیں افغان وہاں سے آتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ہوتے کرائے تھے. کے فوجی یہاں سے مل جاتے تھے. کرائے کے فوجی یہاں سے مل جاتے تھے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا لیکن یہ کہ رنجیت سنگھ حملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے پھر یعنی ترکھم تک اس علاقے کو فتح کر کے اس نے افغانوں کے حملوں کو روکا. یہ اس کا ایک کارنامہ ہے. کریڈٹ ہے اس کا. کریڈٹ ہے. ایک طرف اس نے افغانوں کے حملوں کو روکا اور پنجاب کو سیو کیا اور دوسری طرف اس نے انگریزوں کو بھی پنجاب پہ قبضے سے روکے رکھا. اپنی زندگی میں اس نے نہیں قبضہ کرنے دیا. تو یہ پھر ظاہر ہے کہ ماڈرنائز اور کافی حد تک سیکولر جنرل بھی تھا. اس کے کورٹ میں سارے ہی تھے. ہاں مطلب کہ اس وقت تک دیکھیں مسلمانوں کے تمام مسالک موجود تھے. ہندو بھی تھے. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کی اپنی روایات اختیار تو تھی نا. اسی طرح جب سکھوں کی حکومت آئی ہے وہ کہتے ہیں جی گھوڑے باندھ دیے اور یہ کر دیا وہ کر چلے اگر کیا بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب سیٹل ہو گیا تو اس نے ہاں بعد میں امن و امان قائم کیا اور مذاہب کا احترام بھی کیا اس نے. یعنی دوسرے مذاہب کا احترام بھی کیا. اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کے اپنے یہ فقیر برادران جو تھے یہ اس کے دربار میں وہ اس کے بڑے معتمدین میں سے تھے. لیکن بات یہ تھی کہ خود رنجیت سنگھ کی دربار کی سرکاری زبان فارسی تھی. وہ خود پنجابی بولتا تھا. اچھا. اور فقیر عزیز الدین پھر اس کے احکامات کو فارسی میں ترجمہ کرتے تھے. صحیح. تو سرکاری زبان فارسی ہی رہی حالانکہ بولی جاتی تھی پنجابی. دربار کی زبان فارسی. تو وہ یہ سر اس وقت یہ رنجیت سنگھ نے جب لاہور پہ حملہ کیا تو لاہور میں اس وقت تو سکھوں کی حکومت. ہاں یہاں بھی مطلب کہ سکھ سردار تھے. ہاں جی سکھ سردار ہی حکومت میں تھے اس وقت. انہیں سے لے کے مسلمانوں سے تو نہیں چھینا بلکہ وہ سکھ گردی اسی دور کو کہا جاتا ہے. ہاں جی. یعنی یہ علاقہ اچھا بھنگی سرداروں کے دور کو ہی سکھ گردی جس میں لوٹ مار اور یہ تھی. تو اس نے کم از کم امن و امان قائم کیا. اور ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پنجابیوں کی پہلی حکومت یا پنجابی پہلا حکمران مطلب کہ رنجیت سنگھ تھا. اور یہ سنا ہے 10 محرم والے دن لاہور پہ قبضہ ہوا تھا رنجیت سنگھ کا. عاشورے والے دن. اچھا یہ مجھے عاشورہ پروسیشن جاری تھا اور بھنگی سردار وہ اس میں شامل تھے. پروسیشن کے اندر اور دروازے کھلے ہوئے کھول دیے اس چکر میں. قلعے کے جو غدار تھے جاسوس تھے اور وہ رنجیت سنگھ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی تو وہ سیدھا شہر میں انٹر ہو گیا. اینڈ دین وہ ڈیسائڈ کے جی کافی دیر نیگوسیشنز ہوئی. وہ محصور ہو گئے بھنگی سردار جا کے قلعے میں. تو پھر نیگوسیشنز کے بعد اس نے ان کو سیف پیسج دیا اور کچھ جاگیریں دیں. یہ ہمارے ادھر ہی اسی سائڈ پہ پنجاب کا جو قرب ہے یہ پتوں کی اور آگے جگہیں ان سائڈوں پہ جاگیریں دے دیں کہ تم قصور سائڈ پہ نکل جاؤ لاہور. نہیں مجھے اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بعد میں جو پٹھان حکمران تھے قصور کے ان کے ساتھ مل کے 1-2 جنگیں انہوں نے کی بھی کوشش بھی کی کہ دوبارہ اس سے قبضہ چھین سکیں لیکن چھین نہیں سکے. ہاں وہ جنگیں تو ان سے بھی ہوئی. پھر ملتان میں نواب مظفر جو تھیں ان سے بھی ہوئیں. پھر کوئی آتا ہے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے. ایک بڑا فاتح جنرل تھا. ہاں تھا ہوشیار تھا عقلمند تھا زیرک تھا اچھا سیاستدان بھی تھا. اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مائی جندہ جو تھیں وہ برین تھیں اصل میں ان کا. نہیں لیکن خود رنجیت سنگھ کا اپنا جو یعنی انگریزوں کے ریزیڈنٹ کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی ہے اور اس کے زمانے میں یہاں پہ جو سیاح آئے ہیں ان کے ساتھ جو اس کے انہوں نے جو اس کے بارے میں ذکر کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاصا ہوشیار اور سمجھدار حکمراں تھا. اور وہ زمانے میں کافی سیاح آئے نا پنجاب کے اندر اور اس کی اپنی فوج کے اندر بھی بہت غیر ملکی لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کعبہ لیجیے. ہاں نہیں یہ اچھا
آپ نے لیا؟ جی میں نے لیا. اب ہمارا یہ ہے کہ مطلب کہ سکھوں کی تاریخ پہ صرف ایک کی کتاب لکھی ہے ریئل رنجیت سنگھ. جی یہ فقیر برادران کے خاندان میں فقیر وحید الدین ہے، انہوں نے لکھی ہے. چونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں پرانے ماخذ اور وہ بھی ہوں گے اس کی مدد سے، لیکن باقی تو سارا کام سکھوں نے کیا ہے. لیکن سکھ حکومت کا تاریخی حصہ چونکہ ہمارا رہا ہے، اس کو ہمیں اپنی تاریخ میں شامل کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ انگریز جو تھا، کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے پنجاب کو پسماندہ رکھا کہ پنجاب ریزسٹ کیا بہت زیادہ آخر تک؟ رنجیت سنگھ کی زندگی تک تو پنجاب اس نے نہیں جانے دیا انگریزوں کے پاس. تو اس کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں پھر انگریزوں نے جان بوجھ کے کانسپریسی کے طور پہ پنجاب کو پسماندہ رکھا. اس کے بعد نہیں، بلکہ انگریزوں نے پنجاب کو دوسرے ہندوستان کے صوبوں سے زیادہ خوشحال بنانے کی کوشش کی. لیکن زبان کیوں نہ؟ اچھا زبان جو ہے اس میں بات کی تھی، زبان کے اوپر کچھ لوگوں نے کام کیا. فاریہ میر ہے، اس کا کام ہے. وجہ یہ تھی کہ جب یہاں پر انگریز منتظمین آئے نا، تو یہ آئے تھے سارے شمالی ہندوستان سے اردو فارسی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں اردو زبان کو فارسی وہ سرکاری زبان آپ بنائیں، کیونکہ وہ پنجابی کو دوبارہ سے سیکھنا اور وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہاں آسانی کے ساتھ اردو کے اندر کام چل گیا، تو انہوں نے اپنے انتظامی سہولت کے لیے یہاں پر اردو کا نفاذ کیا ہے. لیکن دوسری طرف جہاں تک معاشی طور کے اوپر ہے، یعنی کمپنی نے پنجاب کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. یہاں یہ پورا نہری نظام جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا. ہاں جی بالکل. اور اریگیشن سسٹم بہت ایڈوانس ہے. اور خاص طور سے یعنی کوشش کی کہ جاگیردار اور چیف جو ہیں ان کی زمینیں محفوظ رہیں. تو ایلینیشن ایکٹ انہوں نے پاس کرایا کہ کوئی شہری جو ہے وہ زمینیں جو ہے وہ نہیں خرید سکتا. تو وہ انہوں نے پھر زمینداروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے بڑے تحفظات ان کو دیے انہوں نے. اچھا سر، یہ جو رنجیت سنگھ والا تھوڑا سا اور اگر ہم عہد اس میں افغانستان تک وہ جو گئے، اس میں جو میں نے تھوڑا سا دیکھا اس میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا فوج کو لیڈ کرنے میں سالاروں میں، اور دوسرا کھڑک سنگھ، اور ایک ہری سنگھ نلوا. ہاں جی نلوا، وہ مشہور ہے، وہ بہت مشہور ہے. یہ کم تک تھا اور بلکہ گورنر رہا تھا نا. اچھا اچھا. ہاں پشاور کا اس کا. اچھا. اور کہتے ہیں بڑا سخت گیر تھا. اچھا سنا ہے یہ اس کے خلاف، رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کیا تھا ٹرائبل ایجنسیز نے؟ ٹرائبل ایجنسیز نے نہیں کیا تھا. یہ تو ہندوستان میں سید احمد شہید اور ان کا خاندان اور ان کے لوگ جو آئے تھے یہاں ہندوستان سے، انہوں نے کیا تھا. لیکن ٹرائبل ایجنسیز نے ان کا ساتھ دیا تھا؟ ساتھ نہیں دیا تھا. بلکہ ہوا یہ ہے کہ ان کا مقابلہ سکھوں سے زیادہ پٹھان ٹرائب سے ہوا. اچھا. انہوں نے پھر یہاں اسلامی حکومت قائم کر دی. تو اور ایک طرح سے وہ طالبان کہہ لیجیے. اچھا. کہ اس دور کے کہ شرعی نظام، لوگوں سے کوڑے لے کے پھرتے تھے، نمازیں پڑھواتے تھے، پھر سارے جتنے ٹیکسز تھے وہ لینا شروع کر دیے. تو پٹھان علماء نے کہا یہ کیا، یہ تو ہمارا حصہ تھا، یہ لے جا رہے ہیں. اچھا. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہاں تو پٹھانوں نے خلاف بغاوت کی، اور ایک دن پشاور میں رات کو انہوں نے سگنل دیا تھا کہ ہم سگنل دیں گے. سگنل دیا اور سارے جتنے بھی یہ مہاجرین تھے سب کا مرڈر کر دیا. اچھا. تو پٹھان تو ان سے لڑے ہیں، پٹھانوں نے سکھوں سے جہاد کا اعلان نہیں کیا. اچھا اچھا. یہ تو جہاد تحریک جو تھی سید احمد شہید کی، یہ تحریک محمدی بھی کہلاتی. یہ ٹرائبل ایجنسیز کے ساتھ سکھوں کی جنگیں نہیں ہوئی؟ اچھا کہ ہوئی ہیں سکھوں کی جنگیں، لیکن وہ تو یعنی علاقے پہ قبضہ کرنے کے غرض سے ہوئی نا. اچھا اچھا. لیکن کوئی مذہبی جنگیں نہیں. مذہبی جنگیں نہیں ہوئی. مذہبی جنگ جو تھی وہ ان کی تھی سید احمد شہید کی. یہ وہاں سے آئے تھے کہ ہم سکھوں کے خلاف لڑیں گے. اچھا اچھا. اور جہاد کریں گے. یہ جہاد تحریک بھی کہلاتی ہے اور تحریک محمدی بھی کہلاتی ہے. اچھا. یہ پہلا جہاد تھا جو یہاں کیا گیا، اور دوسرا سوویت جہاد. جی. لیکن پھر بالا کوٹ کے میں سکھوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اس میں سبھی مارے جاتے ہیں. ہاں جی.
ڈاکٹر صاحب یہ جو محمود غزنوی کا آپ نے ذکر کیا تھا، محمود غزنوی ایک تو سومناتھ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ مندر تھے اور سونا تھا، اور دوسرا محمود غزنوی نے جو حملے 17 کیے ان کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں اس کے اوپر بہت ایک تو اچھا کام کیا ہے پروفیسر حبیب صاحب نے، محمود غزنوی نام ہے، ان کا کہنا تھا کہ محمود غزنوی کا ہندوستان پہ حملوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں وہ لوٹ مار کرے. اس کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت بنانا چاہتا تھا اور اسے وہاں جنگوں کے لیے اخراجات چاہیے تھے. اچھا، اسی لیے اس نے صرف پنجاب کو اپنے علاقے میں رکھا کہ آئے تو یہاں ہیڈ کوارٹر کے طور پہ، لیکن اس نے جتنی فتوحات کی وہاں مطلب کہ ان کو اپنی امپائر میں اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا. جب انہوں نے اس سے خراج دینے کا وعدہ کر لیا، وہاں سے اس نے ان کی دولت لوٹ لی تو یہ واپس چلا گیا. تو اس لیے اس کا مقصد یہاں پر صرف مال و دولت کو لوٹنا تھا، اور یہاں پر اور کوئی اس کا دوسرا مقصد نہیں تھا کہ اس پیسے سے جنگی اخراجات پورے کرے اپنی جو وہاں لڑ رہا تھا. اور وسطی ایشیا میں وہ مسلمانوں ہی سے لڑ رہا تھا، جنگیں لڑ رہا تھا. اچھا، ہاں، وہاں ظاہر مسلمان ہی تھے، وہاں مسلمانوں سے ہی ان سے لڑ رہا تھا. اچھا، تو یہ ایک تو ان کا تھیسس جو ہے. اچھا، سومناتھ کا جو ہے، سومناتھ پہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے رمیلا تھاپر نے سومناتھ کے اوپر، جس کا ہم نے اردو ترجمہ بھی یہ فکشن ہاؤس سے چھپوا دیا تھا. رمیلا تھاپر ہماری اچھی دوست ہیں، بلکہ وہ آئی تھیں تو میں نے ان کو وہ اردو ترجمہ بھی ان کو دیا تھا. اچھا، رمیلا تھاپر نے بھی کہا ہے کہ سومناتھ کی فتح کوئی مطلب کہ کوئی تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اچھا، اس میں اور تھا یہ کہ اس زمانے کے مورخوں نے کچھ اس فتح کو پڑھانے کے لیے ایک نئی مت جو تھی وہ بنائی. اس کو سومناتھ کی جگہ اس کو اردو میں آپ نے دیکھا لکھتے ہیں سومناتھ، ناتھ نہیں لکھتے. اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بتوں کو توڑا تھا تو لات و منات کے بت جو تھے وہ اسمگل ہو کے ہندوستان آ گئے تھے. اور وہ سومناتھ میں تھے. تو محمود غزنوی نے ان بتوں کو توڑ کے پرافٹ کے اس مشن کو پورا کیا. اچھا، حالانکہ یہ سارا سب ایسے قصہ ہے. اچھا، یہ ویسے میں نے کسی اور سے بھی سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی لات اور منات کے بت تھے وہاں پہ کعبے میں، اور لات منات کی پوجا یہاں بھی کی جاتی تھی ہندوستان میں، اور محمود غزنوی نے ان کو توڑ کے اور اس مشن کو پورا کیا. لیکن یہ سب غلط ہے. اچھا، اور وہ بت شکن ہونے کا جو ہے وہ بھی غلط ہے. اس نے کوئی بت نہیں توڑا، بلکہ وہاں جو دولت تھی وہ اٹھا کے لے گیا تھا. اور یہ ایک مندر تھا یا مختلف مندر تھے سومناتھ کے نام سے؟ ایک ہی مندر. ہاں، یہ جو کہتے ہیں جو معلق تھا اور نہیں وہ تو تھا یہاں زنجیروں سے بندھا تھا کیا؟ نہیں، ہاں یہ بھی ساری میتھی ہے، سب میتھی. اچھا، اور دوسرا یہ تھا کہ محمود غزنوی کے جانے کے فوراً بعد مندر کے لوگ اس واقعے کو بھول گئے تھے. اور جیسا کہ رمیلا تھاپر نے لکھا ہے کہ یہ گجرات سے پھر عربوں کی تجارت ہونے لگی تھی، اور وہ جو مندر کا کمپلیکس ہے نا سومناتھ کا، اس کمپلیکس میں ایک مسجد بھی تعمیر ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان تاجر آتے تھے. اچھا، تو یعنی ہندو راجا نے اجازت دیتی تھی کہ مسجد بھی بنانا. اچھا، مسجد بھی موجود تھی. ایون دین محمود غزنوی جو ہے وہ اس پہ حملہ آور ہوئے؟ نہیں، محمود غزنوی کے بعد میں یعنی سومناتھ کی فتح جو ہے وہ تاریخ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ بھول گئے تھے اسے. صحیح. اور اس کے محمود غزنوی کے بہت عرصے بعد جب یہاں مسلمان آنے شروع ہوئے تجارت کے غرض سے، تو وہاں ان کے لیے ایک مسجد بھی بنا دی گئی تھی. جی. اچھا، اب یہ تھا کہ اس مندر کو یعنی ایک کنفلکٹ پیدا کرنے کے لیے انگریزی حکومت نے کنفلکٹ پیدا کیا. اچھا، سب سے پہلے تو جی. انہوں نے یہ کہا کہ پہلی افغان وار میں ان کو شکست ہوئی تھی انگریزوں کو، آپ کو یاد ہو شاہ شجاع کو جب لے کے گئے تھے. تو دوسری جنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم محمود غزنوی جو سومناتھ مندر سے اس کے دروازے اکھاڑ کے لے گیا ہے اور جو اس کے مقبرے میں لگے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ واپس لا کے اس مندر میں لگائیں گے. اچھا، دوسری افغان وار ہوئی، وہاں سے وہ دروازے لے کے آئے. اچھا، یہاں جو ماہرین تھے انہوں نے کہا جناب یہ دروازے تو اس بھی زمانے کے ہیں ہی نہیں، یہ تو بہت بعد کے زمانے کے ہیں.
اچھا لہٰذا وہ دروازے پھر آگرے کے اسٹور میں سنا آج تک پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو انہوں نے پھر اس کو ہوا دی اور پھر یہ زیادہ تر یہ جو ہندوستان میں کمیونلزم آیا ہے اس زمانے میں ہندو انتہا پسندوں نے پھر اس کہانی کو بڑھایا, یعنی سومناتھ کا اور محمود غزنوی کے حملے کا اور اس کا. ورنہ اس کی کوئی تاریخی ایسی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو آپ کو موقع ملے پڑھیے گا, بڑی دلچسپ کتاب ہے رمیلا تھاپر کی جی سومناتھ. ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی جو راجہ داہر پہ جا کڑی ہے, وہ راجہ داہر اور بن قاسم جو ہیں, کیا دو طرح کی کہانیاں معروف ہیں. ایک سرکاری والی ہے جو مطالعہ پاکستان میں ملتی ہے, اور ایک غیر سرکاری والی ہے. دونوں کا ہیرو اور ویلن ڈفرینٹ ہے. ایک کا ہیرو جو ہے وہ راجہ داہر ہے, ایک کا ہیرو جو ہے وہ بن قاسم ہے. آپ کی اس پہ اچھا دیکھیں, ایک تو دوسرا یہ کہ میں ویسے بھی حملہ آوروں کے تو خلاف ہی ہوں. تو ہم چونکہ محمد بن قاسم ایک حملہ آور تھا, تو ظاہر ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی ملک پہ حملہ کرنا کہیں زیادتی ہوتی ہے. اور جی ایم سید کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے بڑا اچھا, وہ ہے سندھ و سورما. اس میں انہوں نے کہا محمد بن قاسم امیہ امپائر کا ایک نمائندہ تھا جو توسیع سلطنت کے لیے آیا تھا. جیسے اس زمانے میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا, قتیبہ بن مسلم نے وسط ایشیا فتح کیا تھا, اسی طرح محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. تو یہ کوئی مذہب کی خاطر نہیں, یہ توسیع سلطنت کے لیے ایک سیاسی قدم تھا جو محمد بن قاسم کا تھا. اچھا, راجہ طاہر کو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا دفاع کیا, یعنی اچھا اپنے ملک کا دفاع کیا اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے وہ مارا گیا. اس لحاظ سے اس کے ہے کہ اس نے مندر کے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے, کہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس نے مسلمان خواتین کو پناہ دی تھی, اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس نے مسلمان خواتین کو اغوا کیا تھا. اچھا یہ کیا مطلب حقیقت؟ یہ بھی ساری کہانی ہے. اب کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا سے کچھ مسلمان عورتیں اور بچے آ رہے تھے, تو دیبل کی یہاں پر سمندری ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کر لیا, اور ایک لڑکی نے پھر پناہ کی درخواست کی. یہ ساری کہانیاں بنائی جاتی ہیں حملے کو جائز ثابت کرنے کے لیے. اچھا, لیکن ہمیں اس قسم کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا. مطلب دونوں طرف سے ایک کہانی ہے نا. ایک کہانی یہ ہے کہ جی انہوں نے اغوا کر لیا, اور دوسری کہانی یہ ہے کہ راجہ داہر نے تو بنیادی طور پہ ان کو پناہ دی. اچھا, یہ مجھے پتہ نہیں پناہ والی کہانی. یہ تاریخ فرشتہ کا 7واں باب, اچھا اس میں اس کا ذکر ہے. اچھا نہیں کہ راجہ داہر انفیکٹ ان کو پناہ دی تھی, سید ذاتیاں تھی کوئی, ان کو انہوں نے پناہ دی تھی, اور محمد بن قاسم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کو اریسٹ کرنے آیا تھا. یہ میں نے نہیں پڑھا, کہ قیدی ہونے کا تو ہے لیکن باقی کے پناہ کا کہیں ذکر نہیں. لیکن یہ کہ سندھ پہ محمد قاسم کا پہلا حملہ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور معاویہ کے زمانے میں بھی یہ سندھ پہ حملے ہو چکے تھے پہلے. اچھا, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اچھا, تو یہ سندھ پہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا. بلکہ اور حملے کی ایک تو وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ علاقہ جو تھا, چونکہ یہاں پر سمندری راستے محفوظ نہیں تھے, سمندری قزاق تھے, اور مسلمان عربوں کی تجارت تھی سری لنکا سے اور چین سے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ راستے, یعنی عرب تاجر جو تھے خاص طور سے یہ گلف کے تاجر جو تھے, وہ چاہتے تھے کہ یہ علاقے جو ہیں سمندری یہ محفوظ رہیں تاکہ وہ تجارت کر سکیں گے. صحیح. تو اس کے پیچھے یعنی تجارتی اور سیاسی مقاصد سے سندھ کو فتح کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کو قوم پرستی, مذہب, لسانیات اور جذبات اس کے تحت تو ڈسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور وہ اتنی بعض اوقات ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ صحیح تاریخ کو دریافت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ دریافت کر بھی لیں تو لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. جی, یہ ہمارے پاس یہ ادویاں ہیں کہ ہماری ریاست نے, ہم ڈراماٹائز کر دیتے ہیں. ہاں, ہمارے مذہب نے, ریاست نے, سیاست نے, قوم پرستی نے, لسانی جذبات نے ہماری تاریخ کو بہت بگاڑا ہے. صحیح. اور اگر کوئی ذرا بات کرے تو وہ فوراً دشمن ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں تو ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں.
جی وہ آپ کی، لیکن اب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وقت بدل رہا ہے، اب کافی حد تک جو ہے وہ اب پانی واپس جانا شروع ہوا، الٹی گنگا بہنی شروع ہوئی، اب کچھ مطلب کہ لوگ کو سوچنا تو اب سوچنے شروع ہو گئے، شروع تو کیا ہے لوگ. ہاں جی، تو اب وہ والی بات نہیں رہی جو پہلے کبھی تھی. ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا تاریخ کو آپ تمام چیزوں سے نکال کر ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں، ان میں سے جس کا بھی جواب آپ دینا پسند کریں. ایک تو ڈاکٹر شورو شہناز صاحبہ ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ واز دا سیپریشن انیویٹیبل، اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ ویئر ڈز ہی سی پاکستان ان 2020 اینڈ ہاؤ پولیٹیشینز کین بیکم دا ایکچوئل رولنگ پاور ان دس کنٹری. اچھا، پہلے سوال کے جواب مختصراً، چونکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا نا انیویٹیبل، جی، تو اس لیے ذرا سہولت میں ہو گئی کہ دیکھیں تقسیم انیویٹیبل نہیں تھی. اگر مصالحت کر لی جاتی تو یعنی یہ ٹل سکتی تھی، یہ کوئی لازمی نہیں تھی کہ، چونکہ وجہ یہ تھی کہ 2 قومی نظریہ جو ہے اس کی بھی کوئی مضبوط بنیادیں نہیں تھیں، کیونکہ ہندوستان کے سارے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے، اور یہاں سے سارے غیر مسلم جو ہیں وہ ہندوستان نہیں جا سکتے تھے. تو انیویٹیبل نہیں تھی، بلکہ اس کو بنانے کے نتیجے میں یہ جو کچھ خونریزی ہوئی اور جو کچھ مسائل آئے، شاید یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے، اور ہم کہہ تو نہیں سکتے لیکن شاید یہ صورتحال جو اب ہے وہ نہیں ہوتی. تو تقسیم اس لحاظ سے انیویٹیبل نہیں تھا، اس کو روکا جا سکتا تھا اگر ہمارے سیاستدانوں کے اندر سوچ بوجھ ہوتی اور اپنی ذاتی انا سے بلند ہو کر وہ حالات کو دیکھتے عوام کے نقطۂ نظر سے. اچھا، دوسرا سوال جو آپ کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مورخ جو ہے نا، میں چونکہ تاریخ داں ہوں تو ہم مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جی، کیونکہ مورخ جو ہے وہ جو بات بھی کرتا ہے اس کے لیے اس کو شہادت ہونی چاہیے، اس کے پاس اس کے لیے ماضی، ہاں، ماضی کی شہادت ہی ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم، اور اگر ہم اس طرح سے کوئی مستقبل کے بارے میں کر دیں جو اکثر ظاہر پوری نہیں ہوتی ہیں، تو جیسے کارل مارکس کو آج تک اسی لیے لوگ ملزم قرار دیتے رہتے ہیں کہ اس نے تو کہا تھا کہ پہلا انقلاب انگلستان میں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، لیکن اس نے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو حالات تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی، لیکن حالات بدل گئے اور وہ اس کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. لیکن ایک چیز ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مطلب کہ جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں میں 2-3 چیزوں کی کو بڑی اہمیت دیتا ہوں جو جنہوں نے پاکستان کو بگاڑا ہے نا. اول بگاڑنے والے جو تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا، سجادہ نشینوں کا، سرداروں کا، مطلب کہ ان کو ہم نے باقی رکھا، ان کی مراعات کو باقی رکھا. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ جب ماشاء اللہ لگنے شروع ہوئے تو جب فوج اقتدار میں آئی تو فوج کے پاس کیونکہ زیادہ طاقت بھی ہے، ماڈرنائز بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر اقتدار کے دھارے جو ہیں وہ اس طرف ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کیا جناح جو تھے وہ بے اختیار ہو گئے تھے پاکستان بننے کے بعد؟ نہیں، بالکل ایک طرح سے ہو گئے تھے، کیونکہ وجہ اس کی جو تھی یہ تھی کہ بیمار بھی تھے وہ بہت، جب پاکستان بنا ہے تو وہ اب ان میں وہ توانائی وہ نہیں تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ جناح جو ہیں پاکستان تو بنا دیا لیکن پاکستان کا ویژن کیا ہوگا وہ ان کے پاس نہیں تھا، کہ یہاں کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، یہاں مطلب کہ کس قسم کا. اب ان کی ملتی ہیں وہ ایسی جذباتی بیانات ملتے ہیں، لیکن جیسے نہرو کا ایک ویژن تھا جس کو نہروین ویژن کہتے ہیں، اس کا تو پورا ایک ویژن تھا نا کہ ہندوستان مطلب کہ ایک جمہوری ملک ہوگا، سیکولر ملک ہوگا، اور اس نے پھر اسپیشلی ادارے بنائے، مختلف قسم کے ادارے جو ہیں ان کی تشکیل کی. تو اس کا تو ایک، اور اس نہروین ویژن پہ پورا ہندوستان جو ہے وہ انڈسٹریلائز ہوا اور جمہوریت کی طرف چلا، اور مطلب کہ اس طرف جا رہا ہے، اگرچہ ان کے حالات بھی بدل رہے ہیں. جی جی، نہرو کا جو ویژن تھا وہ تو یقیناً وہ بھی خراب ہوا ہے. وہاں انڈیا میں بھی ان پہ، نہرو پہ کرٹیسزم یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بننے کی وجہ نہرو ہیں.
اب یہ تو لوگ کہتے ہیں نہرو پٹیل کو کہتے ہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اب یہ تو بڑا یعنی ایک مشکل سوال ہے کہ کہاں تک وہ ذمہ دار ہیں کہاں تک نہیں ہے. لیکن یہ کہ صورتحال اس اسٹیج پہ پہنچ گئی تھی نا کہ لیکن اگر اسٹیج پہ نہ پہنچاتے تو راستے تھے کہ صلح کے راستے تھے. اب دیکھیں آزاد رہے اور آزاد آخر وقت کوشش کرتے رہے کہ تقسیم نہ ہو تو اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو غدر تھا ہاں غدر میں ہمیں تو زیادہ یہی علم ہے کہ یہاں گنڈا سنگھ پہ باغا پہ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ جو ایک کم از کم فگر ہمیں ملتا ہے تاریخ میں وہ 10 لاکھ کا ملتا ہے. یہ لوگ ایک تو یہ سوال آج اٹھ رہا ہے کہ حملے کرنے والے تھے یہ لوگ کہیں باہر سے آئے تھے. غدرائی پارٹی کے لوگ جو تھے ہاں جی یہ پنجاب سے نہیں تھے غدرائی پارٹی کے. اچھا یعنی دیکھنا ایک تو غدر تھا نا 1857 والا. ہاں جی. ایک دوسری غدر پارٹی بنی تھی. اچھا یہ غدر پارٹی بنی تھی امریکہ میں کیلیفورنیا میں. ہاں جی. اور خاص طور سے اس میں شامل اکثریت ان سکھوں کی تھی جو بہت پہلے وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے ایک طرح سے. جی جی. لیکن وہاں پر ایک طرح سے کلچرلی تنہائی کا شکار تھے تو انہوں نے جو 1857 کا غدر تھا اس کے نام پہ انہوں نے غدر پارٹی بنائی. اچھا 1913 کے اندر. اور سان فرانسسکو میں ان کا کیپٹل تھا ایک اخبار بھی نکالتے تھے. اچھا. اور وہاں سے پھر یہ لوگ ہندوستان میں آئے تھے کہ ہم آ کے ہندوستان کو آزاد کرائیں گے. ان میں اکثریت جو تھی وہ پنجابی سکھوں کی تھی. اچھا. وہ لوگ یہاں پر آئے لیکن ظاہر تعداد کم تھی. انگریزوں کے مقبے موجود تھے. یہاں آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا. بعض قید ہوئے اور بعد کو پھانسی پہ چڑھا کے پھانسی دے دی گئی. تو یہ غدر پارٹی کا ٹریجک انجام. یہ لوٹ مار کی جو ابتدا ہوئی تھی قتل و غارت نہیں کوئی لوٹ مار نہیں یہاں جو 47 میں ہوئی. اچھا 47 کی بات کر رہے ہیں. جی میں 47 کی بات کر رہا ہوں. اچھا 47 کی جو بات کر رہے ہیں 47 کے اندر بلوے جو ہوئے. ہاں جو بلوے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی قتل و غارت کی لوٹ مار ہوئی اور ادھر پنجاب میں بھی ہوئی. تو یہ ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ مسلمانوں سے ہوئی تھی؟ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں مسلمانوں سے ہوئی. مسلمانوں سے. ہاں انہوں نے ابتدا کی ہے. انہوں نے سب سے پہلے سکھوں کا قتل کیا تھا. ہاں یہ ہندو تھے کوئی؟ نہیں سکھوں کو. اچھا. تو بہت سے لوگ ان کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا کی. اچھا. وہ ڈاکٹر اشراف قریشی کی کتاب ہے نا پنجاب کا پٹوارا. جی جی. تو وہ تو یعنی انہی کو پنجاب کے مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں. انہوں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں یہاں بھی. اور یہ کچھ کہتے ہیں پنڈی میں پہلا ہندو گھر چلا. کچھ کہتے ہیں یہاں شالمی میں لاہور میں. ہاں شالمی میں بعد میں جو پورا بازار چلا دیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ کہیں بھی ہو ذرا بھی اب یہ کہ بڑا مشکل ہے. خیر چلیں اگر یہ بتانا. لیکن افواہیں بھی ایسے وقت میں بہت پھیلتی ہیں. جی جی. جب یہ ہوتا ہے نا فرقہ وارانہ یعنی کنفلکٹ ہو تو افواہیں بہت پھیلتی ہیں اور بعض افواہیں بے بنیاد ہوتی ہیں. یہ افواہیں بھی پھر یعنی قتل و غارت گری لوٹ مار کا باعث بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی آپ یہ اپڈیٹ ہے یہ جو پشتون موومنٹ تحریک چلی ہے آج کل ایک پشتون تحریک چلی ہوئی ہے کوئی ہمیں بھی زیادہ نہیں پتا تو میرے کو پتا نہیں آپ کے نالج نہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک تحریک چلی ہے اور وہ جو ہے اس کو سپورٹ تو حاصل ہے ANP کی اور عوامی نیشنل پارٹی کی لیکن ابھی وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اپنے عوامل کوئی سیاسی ہیں یا کس طرح ہے. اور بات اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں روز بروز نئی نئی جماعتیں جو بنائی جا رہی ہیں نا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ نہ رہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. مسنگ پرسنس کا ایجنڈا ویسے تو لے کے وہ آئے تھے کہ وہ جو پچھلے دور میں مشرف نے آپریشن وغیرہ کیے اور اس کے بعد میں دیگر حکومتوں نے فوجی آپریشنز کیے جو بندے اٹھائے گئے وہ TTP کے لوگ تھے تو وہ ان کا یہ ہے کہ جی ان کو بجائے کورٹ آف لاء میں پیش کرنے کے غائب کر لیا جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا دینی ہے تو دیں لیکن وہ عدالت میں پیش کر کے یہ تو اپنی جگہ ایک درست صحیح ہے اپنی جگہ درست ہے لیکن اب وہ چونکہ انہوں نے لاہور آ کے جلسہ کیا ہے
اب یہ جلسہ تو اس حساب سے پھر وہاں پنڈی میں بنتا ہے GHQ کے سامنے، تو وہ ان کے مطالبات میں اور ان کے عزائم میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ 1 کروڑ افغان پاکستان میں ہو چکا ہوا ہے، اور جس کو شناختی کارڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس کو ووٹر بھی بنا دیا گیا، اور ان کی جنریشن جو ہیں نوجوان وہ تو یہیں پیدا ہوئے یہیں۔ ہاں جی بالکل، مطلب 1979-80 سے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ، 30 لاکھ تو اس وقت ہی تھے، وہ تو بعد میں بھی آتے رہے ہوں گے، اور پھر ان کے بچے ہوئے ہیں، دوسری تیسری نسل ہو گئی ہیں۔ تو اس کو یہ تاریخ کے تناظر میں یہ کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہم اتنا اکوموڈیٹ کر سکیں لوگوں کو؟ نہیں، ظاہر ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ خود ہماری اپنی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، ہاں جی، ہمارے اپنے ریسورسز ظاہر ہے کم ہو رہے ہیں، اور یہ جو ڈیورن لائن کا اسپیشلی اس کے اوپر میں آپ کی ٹیک لینا چاہتا ہوں، یہ جو ڈیورن لائن کا پشتونوں کی دونوں بڑی کانفرنس جماعتیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے تو وہ رشتہ دار ہیں، ہمارے تو رشتے ہیں آپس میں، ہمارے صدیوں سے تعلق ہیں، ہم تو ایک قوم ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے رشتے ہیں تو نقشہ جو پاکستان کا ہے یہ تو 1947 کا ہے، اور یہ محدود ہے، اور رقبے اور وسائل کے اعتبار سے ایک محدود علاقہ ہے، تو یہ اپنی قومیتوں کو پالے گا، یا پھر آپ جب اس کو ڈیورن لائن کو نہیں مانتے تو اٹ مینس کہ جو کابل سے لے کے پشاور تک یا اٹک کے پل تک کا جو پشتون ہے وہ ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ڈو بزنس ان اینی پارٹ آف پاکستان۔ یہ کس طرح سے ہم ریاست کو قائم رکھیں گے ان تصورات کے ساتھ؟ جھگڑے پیدا کرتی ہیں، ورنہ اب جیسے بودوں کے زمانے میں تو بھائی پورا افغانستان، اب آدھا پنجاب بھی تو ادھر بیٹھا ہے نا، تو ہم اگر پنجابیوں کو کہیں کہ آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ روزگار کما لو، اور وہ کرد کہے بلوچ کہے کہ کردستان والوں تم بھی آ جاؤ، کیونکہ خود پاکستان کی اپنی راجستھان وہ سندھی راجستھانیوں کو بلا لیں، نہیں یہ تو بڑا یہ تو کشتی ناؤ جو ہے یہ ڈوب جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ یہ آبادی کا اور قومیت کا اثر جو ہے پھر آگے چل کے الیکشن پہ پڑتا ہے نا، ووٹوں پہ پڑتا ہے، سیاست پہ پڑتا ہے۔ ہاں تو وہ ووٹ انہوں نے اندراج کرا لیا ہے، یہ سننے میں وہ پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کی سیاست بدل جائے گی پھر۔ ہاں جی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ خود ہمارے ملک کی اپنی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو یہ نہیں، یہ ہم نے جو افغانستان کے اندر دخل دیا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اب مسئلہ جو ہوتا ہے کہ غلطیاں کرتے ہیں حکمران اور سزا بھگتتے ہیں عوام۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب مختصر سے جواب دے دیجیے۔ ایک تو یہ انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں دیہات کی تاریخ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اچھا یہ تو بالکل میرا اپنا یہ ہے کہ دیہات کے چھوٹے شہروں کی بھی نہیں لکھی گئی، اور میرا بہت عرصے سے پروگرام ہے جو میں نے بنایا بھی کہ چھوٹے شہروں کی تاریخ جو ہے وہ لکھنی چاہیے، کیونکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا قصباتی کلچر، قصباتی کلچر کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ ایک سندھی نے مجھ سے پوچھا اپنی سندھی زبان کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ دیکھو تم شہروں والے جو ہو تم نے تو اپنی زبان خراب کر لی، لیکن ابھی بھی خالص اصل سندھی جو ہے وہ دیہات کے لوگ بولتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو دیہات کا اپنا کلچر اور ان کے اپنے روزمرہ کی زندگی، ان کے اپنے کھانے، ان کا اپنا لباس، تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور تاریخ کے اندر اس کو ہم کہتے بھی ہیں مائکرو ہسٹری، یعنی چھوٹے شہروں کی تاریخ کا لکھنا۔ وہ ایک دو سندھیوں نے مجھے یہ بتایا کہ شاہ لطیف کی سندھی انہیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو میں نے بہت سندھ کے اندر بھی اس پروجیکٹ کو کیا، یہاں بھی جب میں نیشنل کالج بھارت میں تھا وہاں بھی انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی، لیکن کوئی تیار نہیں ہوا۔ اچھا، بلکہ میں نے پورا پروجیکٹ بنایا بھی تھا وزیر آباد۔ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی کام نہیں، گورنمنٹ سے ریاست نے کوئی انٹرسٹ نہیں، بلکہ ایک پورا میں نے پروجیکٹ بنایا تھا وزیر آباد کا، کہ اس کی لکھی جائے، لیکن کوئی تیاری نہیں ہوا۔ میرے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا چونکہ میری آئی سائٹ بہت خراب ہو گئی، تو اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا یہ تھا کہ اگر کوئی کرے تو میں اس کو سپروائز کروں، اور چھوٹے شہروں کی تاریخ آپ لکھیں گے نا تو ایک نئی کلچرل تاریخ اور عوامی تاریخ، اور ممکن ہے ہمیں کچھ لاسٹ فیکٹس جو ہیں وہ بھی دریافت ہو جائیں، مل جائیں۔
جو ہم بنیادی بھی اب یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ پنجابی کا اسکرپٹ کون سا تھا. یہ بڑی بنیادی سی بات ہے جو معلوم ہونی چاہیے تھی. اتنی بڑی عوامی کلچرل ہسٹری جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ چھوٹے شہروں کی تاریخ لکھیں. جی بالکل, جب ہمیں پراکسیز لڑنے سے تھوڑی فرصت ملے گی. اچھا, ہندوستان میں پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے کون سا پیداواری نظام تھا؟ نہیں, ان کے یہاں جاگیرداری سسٹم تھا, لیکن جاگیرداری سسٹم جو تھا وہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتا تھا. زمین بادشاہ کی ہوتی تھی. اچھا. اور بادشاہ جو تھا یہ اپنے حکومت کے جو منصبدار ہوتے تھے ان کو بطور تنخواہ جاگیر جو ہے وہ دیا کرتا تھا. اچھا اچھا. تو وہ جاگیر کی آمدنی سے فوج بھی رکھتا تھا اور ایک حصہ جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں بھی دیتا تھا. اچھا. یہ جاگیردارانہ نظام کہہ لیجیے یہ تھا. تو زمین جو تھی بادشاہ کی ہوتی تھی اور خود بادشاہ اپنے یہ جو بنیے اور ساہوکار کا نظام تھا یہ تو تاجر ہوتے تھے نا. یہ تاجر. اچھا, عالمگیر کی غیر مسلم دشمنی سچ کیا اور جھوٹ کیا؟ اچھا جی, عالمگیر کی دیکھیں نا, یہ بھی تھوڑا سا مثال. عالمگیر جو ہے وہ ایک جس کو آپ کہنا کہ اپنے زمانے کا ضیاء الحق تھا. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ریال پولیٹک کہتے ہیں کہ ہوشیار کے مذہب کو کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب مثلاً ایک زمانے میں اس پہ اعتراض کیا کچھ تورانی سنیوں نے کہ آپ نے اپنے دربار میں بہت سے شیعوں کے اعلیٰ عہدے کیوں دے رکھے ہیں. جی جی. تو اورنگزیب نے کہا کہ مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کا آپس میں مت ملاؤ. اچھا, ایک طرف اس نے یعنی اپنے آپ کو بڑا مذہبی بتایا, لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ یہاں مندروں کو اس نے جاگیریں بھی دیں, مندروں کو اس نے یعنی سالانہ اخراجات بھی ان کے روشنی کے اور اس کے لیے وہ بھی دیے. اچھا. اس کی سندیں اور وہ بھی اب تو چھٹ چکی ہیں, آ گئی ہیں. تو اس میں وہ یہ دیکھتا تھا کہ لیکن جیسے اب دارا شکو کو اس نے اس لیے نہیں بنوایا کہ سیاسی طور پہ, بلکہ اس کو مولویوں سے الحاد کا الزام لگوا کے اس کو بنوایا. اچھا. وہاں اس نے مذہب کا استعمال کیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اس نے ہندوؤں کا بہت قتل عام کیا اور وہ اسلام کوٹ شہر جو ہے سندھ کا, بلکہ وہاں میں ایک ہندو پنڈت سے ملا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلام کوٹ جو ہے یہ اورنگزیب کے زمانے میں آباد ہوا تھا اور یہاں آ کے ہمارے ہندو آباد ہوئے تھے 300 سال پہلے. نہیں ایسا نہیں, بلکہ اور شیعہ کلنگ کا بھی ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ شیعہ زیادہ تھے, بلکہ اس کی ماں خود شیعہ تھی, ممتاز محل ان کا وہی نور جہاں والا خاندان تھا. تو ایسا کچھ نہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کی اپنی فوج میں اکبر سے زیادہ ہندو منصبدار تھے. نہیں, لیکن انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ دیکھیں سیاست اگر ہوگی تو سب یہ کرتے. اور خود شاہ جہاں نے جب یعنی اس نے اپنے دارا کو مراد کو ان کو مروایا ہے تو شجاع تو بیچارہ بھاگ گیا, وہ وہیں کہیں تباہ ہو گیا. تو اس نے باپ کو اس نے خط لکھا, کیونکہ شاہ جہاں جب بادشاہ بنا ہے تو اس نے جتنے بھی تخت کے دعوے دار تھے اس وقت لاہور میں تھے, کوئی 19 کے قریب. تو ایک شستہ خدمت پرست اس کو بھیجا اور اس نے سب کو گلا گھونٹ کے مارا. تو عالمگیر نے لکھا ہے کہ آپ نے خود کون سے بھائیوں کو چھوڑا تھا جو آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کنگشپ نو کنگشپ, کہ بادشاہت میں کوئی میں. تو عالمگیر جو تھا یعنی مذہب کو اس نے سیاسی طور کے اوپر یعنی جہاں ضرورت تھی استعمال کیا, لیکن جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں اس نے اس کو استعمال نہیں بھی کیا. ڈاکٹر صاحب, یہ زبان ثقافت کا رشتہ مذہب سے زیادہ مضبوط ہے؟ زبان اور ثقافت کا رشتہ مذہب سے زیادہ مضبوط ہے کیا؟ زبان کا رشتہ مذہب سے زیادہ ہے, کیونکہ زبان کے ذریعے سے ہی آپ مذہب کو سمجھتے ہیں. جی. تو زبان زیادہ مضبوط ہے مذہب سے. اس لیے عربوں میں جو عرب نیشنلزم ہے اس کی بنیاد عربی زبان پر ہے, اور اسی لیے اس میں عرب عیسائیوں کا بہت بڑا حصہ ہے. جی. اور انہوں نے عربی زبان کو بہت رچ بنایا ہے کہ جتنی زبان رچ ہوگی اتنا ہی عرب نیشنلزم جو ہے مضبوط ہوگا. اس لیے ان کا کہنا ہے کہ آپ زبان کے ذریعے سے ہی مذہب کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھک گئے ہو گیا, بہت لمبا سیشن رہا, ہم نے مختلف حصوں میں بات کی
اور یہ ایک ظاہر ایک ہسٹورک ڈاکیومنٹ ہوگا ہمارے پاس. سائنس کا شکریہ جس نے تاریخ کو اس طرح سے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ فلاں نے فلاں سے کہا, ہمارے پاس ڈائریکٹ ویڈیوز ہوتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, اللہ خوش رکھے. آپ یہ ڈاکیومنٹ بناتے ہیں, دکھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جی ہم دکھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکیومنٹریز, ہم انٹرویوز کرتے ہیں اہم شخصیات کے, اور ان کو پھر اپنی یوتھ تک آگے پہنچاتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ایک غیر روایتی اور غیر سرکاری تاریخ ہم مرتب کرنی چاہ رہے ہیں, جس کے آپ بانی ہیں اور ہم آپ کے فالوور ہیں. نہیں چلیں, بہت اچھا, چلیے.